अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू स्टडी चैनल पर आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं रीड से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर हाज़िर हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस्म के बारे में। इस्म क्या है और उसके कितने अक़साम हैं। तो सबसे पहले तो हम इस्म को समझते हैं। इस्म क्या है? इस्म हिंदी में इसे संज्ञा और अंग्रेज़ी में इसे नाउन कहा जाता है। देखिए, इस्म किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का जो नाम होता है इस्म कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया की किसी भी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बामाना अल्फाज यानी सार्थक शब्द जो होते हैं वो इस्म कहलाते हैं। किसी भी भाषा में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं वो आम तौर पर इस्म होते हैं। किसी भी नाम को इस्म कहते हैं, चाहे वो नाम इंसान का हो, जगह का हो या चीज़ का हो। आसान अल्फाज में किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। जिस तरीके से हिंदी में है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है, बाकी सब वही चीज़ है। जिस तरह हिंदी में किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को इस्म कहा जाता है यानी संज्ञा कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से उर्दू में किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। अब हम इनकी किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। इस्म की कितनी किस्में हैं? देखिए, बनावट के लिहाज से मैं यहाँ मुख्तसर आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद सबको बारी बारी से तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, यानी रचना के आधार पर इस्म को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो बनावट के आधार पर इस्म को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इसमें जामिद, दूसरा है इसमें मस्दर और तीसरा है इसमें मुश्तक। तो 3 हो गए बनावट के लिहाज से। मायना के लिहाज से इस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मारिफा और नकीरा। तीसरा है जिन्स के लिहाज से, जिन्स यानी लिंग के लिहाज से आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। तीसरी किस्म है इसकी, चौथी, तादाद के लिहाज से यानी संख्या के आधार पर, नंबर के हिसाब से इस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 या तो इस्म वाहिद होगा या जमा होगा। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। बनावट के लिहाज से, बनावट के आधार पर इस्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 जामिद, दूसरा मस्दर और तीसरा मुश्तक। मायना के लिहाज से, यानी एक तो ख़ास मायना होगा, एक आम मायना होगा। तो मायना के लिहाज से मारिफा और नकीरा, मारिफा कहा जाता है ख़ास को और नकीरा कहा जाता है आम को, आम नाम को, आम चीज़ के नाम को, या कोई भी नाम हो उसको नकीरा कहा जाता है। जिन्स यानी लिंग के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, 2 ही होंगे। तादाद के लिहाज से यानी संख्या के आधार पर 2 किस्में हैं, वाहिद या तो एक वचन होगा, जमा या बहुवचन होगा। तो इन सब को हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? 3। नंबर 1 इसमें जामिद, दूसरा है इसमें मस्दर और तीसरा है इसमें मुश्तक। ये सवाल पिछले इम्तिहानात में पूछा जा चुका है, इस लिहाज से इसको याद रखना है। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जामिद को। इसमें जामिद क्या है? जामिद के मायना है, जामिद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जामिद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जामिद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायना है ठोस, जमा हुआ, स्थिर, यानी जो अपनी जगह से हिल ना सके, अपनी जगह कायम रहे, स्थिर रहे, उसको क्या कहा जाता है? जामिद। तो जामिद के ये तो लफ्ज़ी यानी लुग़वी मायना क्या होते हैं? ठोस या जमा हुआ, रुका हुआ, साकित, ठहरा हुआ, स्थायी जो चीज़ें होती हैं उनको जामिद कहा जाता है। ऐसा इस्म जो ना तो ख़ुद किसी इस्म से बना हो। देखिए, एक बार इसको ऊपर में मुख्तसर आपको बता दूं।
اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا لفظ اس سے بنا ہو، یعنی جس طرح اہل زبان نے، یعنی زبان کے جو جاننے والے اور جو بنانے والے جو ہیں ان لوگوں نے جیسا طے کر دیا ویسا ہی ہے۔ اس میں مصدر وہ لفظ ہے، وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ اس میں مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ دیکھیے اس میں جامد یہ کسی سے نہیں بنتا، اس میں مصدر یہ بھی کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ اس میں جامد جیسے ایک لفظ قلم، اب یہ قلم لفظ جو ہے یہ کسی سے نہیں بنا اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنے گا۔ ایسے ہی اس میں مصدر، اس سے ایک لفظ ہے کھانا، یہ لفظ کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے بہت سارے لفظ بنیں گے، جیسے کھانے والا، کھاتا ہے، کھائے گا، کھا، یہ جتنے بھی الفاظ بنیں گے یہ سب کیا ہے؟ مصدر سے بنیں گے۔ تو یہاں کھانا جو ہے مصدر ہے۔ مشتق مصدر سے بننے والے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں مشتق کہلائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں جامد سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں جامد کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ تو آپ سمجھ گئے، ایسا اسم جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا اسم اس سے بنتا ہے، یعنی خود بھی کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے بھی کوئی دوسرا اسم نہ بنے، جیسے میز، کاپی، دوات، قلم، درخت، پھل، پتھر، چونا، میز، کتاب، پینسل، چاندی، دہی، چٹان وغیرہ۔ دیکھیے یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو کسی سے نہیں بنے اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا لفظ ہم بنا سکتے ہیں۔ ہاں ان کی جمع آ سکتی ہے لیکن دوسرے الفاظ ان سے نہیں بن سکتے۔ اب دیکھیے نام جو ہوتے ہیں عام طور پر انسانوں اور جانوروں، پرندوں اور چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں، عام طور پر انسانوں، ابھی اس میں جامد ہوتے کیا ہیں؟ جتنے بھی نام ہوں گے وہ عام طور پر کیا ہوں گے؟ اس میں جامد کہلاتے ہیں، جیسے آدمی، گائے، بیل، گھوڑا، شیر، چاقو، یہ چاقو ہوگا یہاں پر غلطی سے چھوٹا کاف لکھ دیا گیا یہاں پہ، بلی، سونا، پتھر، چونا، میز، کتاب، قلم، پینسل، چاندی، چٹان وغیرہ۔ یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو جگہوں کے انسانوں، جانوروں، پرندوں اور چیزوں کے نام ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس میں جامد ہوتے ہیں۔ اگلا نوٹ یہاں پر ایک لکھا گیا ہے، اس میں جامد کی پہچان آپ کس طرح کرو گے؟ اس کا صرفی تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ تجزیہ کہا جاتا ہے وشلیشن کو، یعنی اس کو بانٹا نہیں جا سکتا، تو ٹکڑوں میں اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسے دو یا دو سے زیادہ کلموں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر ہم اس کو بانٹیں کسی لفظ کو، جیسے ایک لفظ ہے قلم، اگر ہم اس کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہیں، اگر کاف، لام اور میم کو بانٹ دیں، الگ الگ کر دیں، تو یہ دو لفظوں میں اس کو نہیں بانٹ سکتے۔ تو اس کی موٹی سی پہچان یہ ہے کہ اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جس کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے اس میں مصدر، سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، چونکہ مصدر وہ اسم ہے جس سے تمام کے تمام اسماء یعنی اسم بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہندی میں جس لفظ کو آپ دھاتو کہتے ہو، دھاتو وہ لفظ ہوتا ہے جس سے تمام شبدوں کی، تمام الفاظ کی اتپتی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اردو میں اس میں مصدر ہوتا ہے۔ مصدر کے معنی کیا ہیں؟ مصدر کے لغوی معنی یعنی شابدک ارتھ کیا ہے؟ مصدر کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ یا بنیاد۔ چونکہ اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں اس لیے اسے مصدر کہتے ہیں۔ اس میں مصدر سے مراد وہ اسم ہے، اس میں مصدر سے مراد وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے یا نہ نکلے لیکن اس سے مقررہ قاعدے کے مطابق بہت سارے کلمے یعنی اسماء و افعال بنتے ہیں، یعنی خود تو کسی سے نہ بنا ہوں لیکن اس سے اصول کے مطابق، قاعدوں کے مطابق بہت سارے اسم اور فعل بنائے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اسماء اور افعال، اسم جو ہے اس کی جمع ہے اسماء اور فعل کی جمع ہے افعال، تو بہت سارے اسماء اور افعال اس سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سارے اسماء اور افعال بنائے جاتے ہیں، یعنی بہت سارے
اسم بنائے جاتے ہیں اور بہت سارے فعل بنائے جاتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو کسی ایک بات اور اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، دیکھیے جس طریقے سے دنیا میں انسانوں، چیزوں اور جگہوں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے کاموں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ جیسے لکھنا ایک کام ہے، کھانا ایک کام ہے، پڑھنا ایک کام ہے، یہ تمام کام ہیں۔ تو ان سب کا جو نام ہوتا ہے وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ مصدر کہلاتا ہے۔ تو مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کا نام ہو اور اس سے کئی قسم کے فعل اور اسم نکلیں، اور جو اسماء و افعال مصدر سے نکلتے ہیں وہ اس میں مشتق کہلاتے ہیں۔ تو دیکھیے مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کا نام ہو اور اس سے کئی قسم کے یعنی کئی طرح کے بہت سارے فعل نکلیں اور اسم نکلیں۔ جو اسماء اور افعال یعنی جو اسم اور فعل مصدر سے نکلتے ہیں وہ اس میں مشتق کہلاتے ہیں۔ مثلاً اب آپ پہچان کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مصدر ہے یا نہیں ہے؟ پڑھنا، رونا، سونا، کھانا، پینا، اڑنا، تیرنا، دھونا، رونا، جانا، یہ تمام جو الفاظ یہاں لکھے گئے ہیں یہ سبھی کے سبھی کیا ہیں؟ مصدر ہیں۔ مصدر کی آپ پہچان اس طرح کرو گے کہ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہے، پہچان اس کی نیچے بتائیں گے آپ کو، لیکن یہاں آپ کو صرف مثالیں پڑھنی ہے۔ لکھنا، پڑھنا، رونا، سونا، یہ تمام کے تمام کاموں کے نام ہیں، اور کام جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے اسم ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ تمام نام جو ہیں وہ سب کاموں کے نام ہیں۔ تو دیکھیے یہاں مثال بھی ہم نے کچھ لکھی ہے۔ نہانا یہ کام ہے اور یہاں اس کے آخر میں نا آ رہا ہے۔ نہانا صحت کے لیے ضروری ہے۔ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا، تو پڑھنا اور رکھنا یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ مصدر ہیں۔ لکھنا یادداشت میں اضافہ کرتا ہے، تو یہاں لکھنا مصدر ہے۔ تیرنا صحت کے لیے مفید ہے، تو یہاں پر تیرنا مصدر ہے۔ مجھے بازار سے کچھ سامان خریدنا ہے، خریدنا یہاں پر مصدر ہے۔ بڑوں کی جگہ بیٹھنا بے ادبی ہے، تو یہاں پر بھی یہ مصدر ہے۔ تو پتہ یہ چلا جتنے بھی کاموں کے جو نام ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں مصدر کہلاتے ہیں، اور مصدر سے ہی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ اب آپ مصدر کی پہچان کس طرح کرو گے کہ یہ لفظ مصدر ہے یا نہیں؟ ایک اور مصدر کی ہم نے تعریف یہاں لکھی ہے۔ مصدر کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ مصدر وہ اسم ہے جس میں زمانے کی قید کے بغیر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ جیسے لکھنا یہ کام ہے لیکن یہ زمانے سے خالی ہے۔ مصدر کسی کام کا نام بھی ہوتا ہے اور کام کا کرنا یا ہونا بھی پایا جاتا ہے لیکن وہ زمانے سے خالی ہو۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے فعل میں اور مصدر میں فرق یہ ہے کہ فعل جو ہوتا ہے وہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اور مصدر جو ہوتا ہے وہ زمانے سے خالی ہوگا۔ چونکہ مصدر اسم ہے اور اسم کے بارے میں پڑھا چکا کہ اسم جو ہے وہ زمانے سے خالی ہوتا ہے اور فعل جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے لکھنا، لکھنا یہاں پر ایک کام ہے لیکن یہ کون سے زمانے کی بات ہے؟ کوئی زمانہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم کہیں لکھا، یہاں پر لکھا جو ہے اس میں زمانہ موجود ہے، کام ہے، کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے اس میں بھی، لیکن یہاں پر معلوم چلا یہ کیا ہے؟ زمانے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح پڑھنا ایک لفظ ہے۔ پڑھنا کس کو کہا جاتا ہے؟ کام ہے، یہ پڑھنا کام ہے اور زمانے سے خالی ہے، لیکن ہم کہیں پڑھا تو یہاں پر زمانے کے ساتھ ہے۔ تو پڑھنا یہ مصدر ہے اور پڑھا یہ فعل ہے۔ تو مصدر کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ مصدر وہ اسم ہے جس میں زمانے کی قید کے بغیر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ جیسے لکھنا، سمجھنا، سیکھنا، تیرنا، اڑنا، دھونا، کھانا پینا وغیرہ، یہ تمام مصدر ہیں اور ان میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے۔ دوسری اس کی پہچان مصدر کی یہ ہوگی جو بہت ہی آسان بھی ہے اور عام فہم بھی ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے۔ اس میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کا آخر میں نا آتا ہے۔ دیکھیے مصدر کے آخر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ نا۔ جس لفظ کے آخر میں نا آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟
مصدر کہلاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام الفاظ مصدر ہوں گے جن کے آخر میں نہ آئے گا، اس کی پہچان بھی آپ کو بتا دی جائے گی کہ اس کو بھی آپ کس طرح پہچانو گے۔ دیکھیے اس میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے لکھنا، سیکھنا، تیرنا، اڑنا، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ایسے ہیں جن کے آخر میں نہ آیا ہے اور یہ کسی کام کے نام ہیں۔ مگر بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے سونا۔ سونا، ایک تو سونا آرام کرنا ہوتا ہے، ایک سونا پہننے والا دھات جو ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سونا یہ کیا ہے؟ مصدر نہیں ہے۔ تانا، اس کے آخر میں نون آ رہا ہے لیکن یہ بھی مصدر نہیں ہے۔ بانا، گھرانا، پرانا، چنا، تو یہ تمام الفاظ بھی ایسے ہیں جن کے آخر میں نہ آ رہا ہے لیکن نہ آنے کے باوجود بھی یہ مصدر نہیں ہے۔ اب یہ فرق ہمیں کیسے محسوس ہوگا کہ یہ مصدر نہیں ہے؟ تو آپ نیچے والی بات کو پڑھ کر یہ سمجھ لو گے۔ مصدر کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ علامت مصدر نہ۔ آپ سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علامت مصدر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ نہ جو ہے یہ علامت مصدر ہے۔ تو یہاں دیکھیے مصدر کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ علامت مصدر نہ کو دور کرنے پر امر کا صیغہ بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ لفظ کے آخر میں نہ آیا ہے اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ کسی کام کا نام نہیں ہے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ مصدر بھی ہے یا نہیں، تو آپ سب سے پہلے اس پورے لفظ کو لکھیے۔ جیسے یہاں پر لکھنا، یہاں پر لکھنا لکھا ہوا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ نہ کو ہٹا دیجئے۔ اگر آپ کے پاس حکم بچتا ہے یعنی آرڈر کا لفظ بچتا ہے اور ایسا لفظ آپ کے لیے بچتا ہے، آپ کے پاس بچتا ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہو، تو وہ کیا بنے گا؟ مصدر کہلائے گا۔ جیسے لکھنا جو ہے اگر اس کا نہ ہٹا دیں تو ہمارے پاس بچے گا لکھ، اور اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے۔ پڑھنا کا اگر نہ ہٹا دیں تو ہمارے پاس پڑھ، اس میں بھی حکم مل رہا ہے۔ کھانا سے اگر کھا نہ ہٹا دیں، علامت مصدر اگر ہٹا دیتے ہیں تو اس میں بچے گا کھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی حکم پایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں سے گھرانہ میں سے نہ ہٹا دیں، جیسے ایک لفظ ہے گھرانہ، تو یہاں اگر اس کا نہ ہٹا دیں تو گھرا، یہاں کوئی حکم ہمارے پاس نہیں بچا۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے نانا یا پرانا۔ پرانا جو لفظ ہے، ایک لفظ ہے پرانا، اگر یہ ہٹا دیں نہ تو یہ ہمارے پاس حکم نہیں بچے گا۔ ایسے ہی چنا، چنا کا جو لفظ ہے اگر اس کا نہ ہٹا دیں تو یہ بھی کیا بچے گا؟ ہمارے پاس چے بچے گا جو حکم نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں مصدر کسی بھی کام کا نام ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے جس طریقے سے دنیا میں دیگر چیزوں کے نام ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے کاموں کے بھی نام ہوتے ہیں، اور مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر آپ کو اور پہچان کرنا ہو کہ یہ مصدر ہے یا نہیں، چونکہ بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جن کے آخر میں نہ ہوتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک لفظ ہے تانا، تو تانا جو ہے، تانا جو لفظ ہے اس میں اگر نہ کو ہٹا دیں تو یہ ہمارے پاس حکم نہیں بچتا، یہ آپ جان لو، اور یہ آپ کے لیے مصدر کی پہچان کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں مشتق۔ اس میں مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا۔ دیکھیے مصدر کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا، یعنی مصدر سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ، یعنی مصدر سے جو اسم نکلتے ہیں، جو لفظ نکلتے ہیں، وہ تمام مشتق کہلاتے ہیں۔ جیسے نکلا، تو مشتق کے معنی کیا ہو گیا؟ نکلا ہوا، اخذ کیا ہوا یعنی لیا ہوا، ماخوذ، تو یہ مشتق کے معنی ہیں۔ مشتق کی جمع ہے مشتقات۔ اس میں مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو، جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ مصدر آپ نے پتہ چل گیا ہوگا کہ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کا نام ہو اور زمانے سے خالی ہو۔ تو اب اس کو دیکھیے، اب یہاں پر لکھنا ایک مصدر ہے، سجانا یہ بھی ایک مصدر ہے، بننا
ये बनना, बनना ये भी एक मज़दर है, पकड़ना ये भी एक मज़दर है। अब आपको देखना हो कि ये मज़दर है या नहीं, तो इन सब का ना हटा दीजिए। अगर लिखना से ना हटाते हैं तो लिख, यहाँ हुक्म बचा हमारे पास। सजाना से ना हटा दें, यहाँ सजा, यहाँ भी हुक्म बचा। यहाँ बनना से यहाँ भी हुक्म बचा। पकड़ना से अगर ना हटा दें, यहाँ भी हमारे पास क्या बचा, पकड़ बचा, और ये हुक्म के मायने में है। तो लिखना से बनने वाले मुश्तक क्या होंगे, लिखना मज़दर है, तो यहाँ मज़दर की आपको सबसे बड़ी जो सबसे आसान जो पहचान है वो ना इसके आखिर में आता है। तो इसको देखिए, लिखना से लिखाई, लिखाई किससे बना, लिखना से। लिखने वाला, लिखा हुआ, लिखावट, लिख, लिखा, लिखता है, लिखेगा, ये तमाम अल्फाज लिखना से बने हैं। किससे बने हैं, लिखना से बने हैं। और ये लिखना मज़दर है, और मज़दर से बनने वाले तमाम अल्फाज क्या कहलाएंगे, मुश्तक कहलाएंगे। तो ये सब क्या हैं, मुश्तक हैं। सजाना, इससे सजा हुआ, सजाने वाला, सजावट, सजाया, सजाया जाता, सजाता है, सजाएगा, ये तमाम अल्फाज ऐसे हैं जो मज़दर से बने हैं और सजाना से बने हैं। एक दफ़ा ये सजावट का जो लफ्ज़ है ये इम्तिहान में पूछा जा चुका है, एक ऐसे ही मुस्कुराहट एक लफ्ज़ पूछा जा चुका है। यहाँ बनना से बनाने वाला, बना हुआ, बनावट, बनाओ, बनना या बनाया, बनाता है या बनाएगा, तो ये तमाम के तमाम बनना से बने हैं। पकड़ना, पकड़, पकड़ने वाला, पकड़ता है, पकड़ेगा, ये तमाम अल्फाज पकड़ना मज़दर से बने हैं। तो इसमें मुश्तक का फिर एक बार समझ लीजिए, इसमें मुश्तक वो इसम है जो मज़दर से बनता है। अब मज़दर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, लिखना, सजाना, बनना, पकड़ना, तो इनसे बनने वाले जो तमाम अल्फाज होंगे वो सब मुश्तक होंगे, तो ये तमाम मुश्तक हैं। और कुछ बातें तमाम, अच्छा मज़दर से ऐसा नहीं है सिर्फ़ इसम ही बनाए जाते हैं, फ़ेल भी किससे बनाए जाते हैं, मज़दर से ही बनाए जाते हैं। तमाम मुश्तक़ात यानी तमाम जो मुश्तक लफ्ज़ जो हैं वो इसम नहीं होते, यानी मुश्तक जो है वो इसम नहीं होते। अफ़ाल भी यानी फ़ेल भी मुश्तक होते हैं, जिससे पढ़ना से पढ़ा, पढ़ता है या पढ़ेगा। ये पढ़ा ये भी फ़ेल है, ये माजी की बात है, पढ़ता है ये हाल की बात है, पढ़ेगा ये मुस्तक़बिल की बात है। तीनों फ़ेल हैं, लेकिन ये तीनों पढ़ना मज़दर से निकले हैं। तो मालूम ये चला कि मज़दर जो लफ्ज़ है इसम होता है, लेकिन तमाम अफ़ाल और तमाम अस्मा जो है मज़दर से ही बनाए जाते हैं। मज़दर की जमा मसादिर है। तीनों फ़ेल हैं और बामानी कलिमात हैं, और ज़माना भी पाया जाता है। इस तरह बैठना से बैठता है, बैठेगा, बैठा, बैठा हुआ वगैरह तमाम अल्फाज बैठना लफ्ज़ से बनाए गए हैं। आइए कुछ मिसाल और लिखी हमने, इनसे समझते हैं। पहली मिसाल, ज़ैद, सोना, दरख्त, पत्थर, मेज़। दूसरी मिसाल, पढ़ना। ये तमाम जो हैं मिसालें हैं ये किसकी हैं, जामिद की हैं। आप समझ गए होंगे, चूँकि जो नाम होते हैं वो सारे के सारे जामिद होते हैं, और ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी से नहीं बने। पढ़ना, खाना, निकलना, बोलना, तैरना, ये तमाम अल्फाज ये किसी से नहीं बने हैं, लेकिन इनसे बहुत सारे अल्फाज बनेंगे। ये क्या कहलाएंगे, मज़दर कहलाएंगे। पढ़ने वाला, लिखने वाला, पढ़ाई और बोल, ये तमाम अल्फाज मसादिर से यानी मज़दरों से बने हैं, इस लिहाज से ये मुश्तक कहलाएंगे। अब इनको नीचे पढ़िए, इनका खुलासा। मिसाल नंबर 1 में ज़ैद, सोना, दवात, दरख्त, पत्थर और मेज़ ऐसे इसम हैं जो ना तो किसी और कलिमे से बने हैं और ना ही इनसे कोई लफ्ज़ बन सकता है। तो ऐसे इसम क्या कहलाते हैं, जामिद कहलाते हैं। जो किसी से ना बने और ना ही उनसे कोई बने, उसको क्या कहा जाएगा, जामिद कहा जाएगा। मिसाल नंबर 2, पढ़ना, खाना, निकलना, बोलना और तैरना ऐसे इसम हैं जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बने मगर उनसे और कलिमे बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ाई, पढ़ेगा वगैरह। ऐसे इसम जिनसे और कलिमे यानी और लफ्ज़ बनाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, मज़दर कहलाते हैं। तो उनको मज़दर कहा जाएगा। अगली मिसाल, मिसाल नंबर 3,
पढ़ने वाला, खाने वाला, बोलने वाला, पढ़ाई और बोल ऐसे इसम हैं जो पढ़ना, खाना और बोलना मज़दर से बने हैं। ऐसे इसम जो मज़दर से बनाए जाते हैं वो तमाम इसमें मुश्तक कहलाते हैं। तो ये आपको आज मैंने बनावट के लिहाज से इसम की किस्मों को बताया है। बनावट के लिहाज से इसम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इसमें जामिद, दूसरा इसमें मज़दर और तीसरा इसमें मुश्तक। इसमें जामिद वो इसम है जो ख़ुद तो किसी से ना बना हो और ना ही कोई दूसरा इसम उससे बने। इसमें मज़दर वो इसम होते हैं जो ख़ुद तो किसी से ना बने लेकिन बहुत सारे दूसरे इसम और फ़ेल उससे बनते हों। इसमें मुश्तक के मायना निकलने की जगह, निकला हुआ, और मज़दर के मायना है निकलने की जगह। तो यहाँ से निकलते मज़दर से जो लफ्ज़ बनाए जाते हैं यानी जो निकलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? इसमें मुश्तक कहलाते हैं। तो ये बनावट के लिहाज से पढ़ ली। कल हम इंशाअल्लाह मायने के लिहाज से पढ़ेंगे। इस इम्तिहान में जो आपका रीट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, आप इसको बार बार पढ़िए। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। कल इंशाअल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।